جب کسی انسان میں عزم ہو تو یقیناً ہر چیز پر وہ فتح کر سکتا ہے. اگر عزم نہ ہو تو کسی طرح بھی کامیابی کی طرف آپ روانہ نہیں ہو سکتے. اگر آپ اپنے آئیڈیل سابق صدر ہند ابوالکلام کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات کی آسانی کے ساتھ آپ کا عمل شروع ہو سکتا ہے. عبدالکلام صاحب کیرلا کے ایک ایسے مقام میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر بغیر چپل کے اور بغیر کسی ڈریس کے وہ اسکول میں شریک ہوتے. اب یہ کام بہت آسان ہے اس لیے کہ پائلٹ بن جانا یا امریکہ جا کر تعلیم حاصل کرنا یہ بہت بڑے سرمایے کی اس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن صدر جمہوریہ بننا یہ آپ کی قابلیت پر اس کا منحصر جو رزلٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لڑکوں کے رزلٹس کچھ ٹھیک نہیں ہیں لیکن لڑکیوں کے رزلٹ بہت اچھے سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے. ہم پرانے شہر میں انجینئرنگ اور میڈیسن کی کاؤنسلنگ کر رہے تھے وہاں پر بچوں کو بلا کر تو سلمہ فاطمہ وہاں پر آئی اور سلمہ نے کہا اپنی تقریر میں کہ میرے والدین چاہتے ہیں کہ میں انجینئر بن جاؤں اس لیے کہ اس نے میتھمیٹکس سے تعلیم حاصل کی تھی تو انجینئر بننا چاہتی تھی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ایک پائلٹ بنوں. اب پائلٹ بنانے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا, مجھے کچھ معلومات ہی نہیں تھی. تو میں دوسرے دن سلمہ کو اپنے آفس بلا کر ایویشن کے جو کیپٹن بیٹی ہیں ان سے بات کیا تو پتا چلا کہ 6 لاکھ روپے میں وہ 200 گھنٹے کی فلائنگ کر سکتی ہے اور 10 گھنٹے وہ سیمولیٹر پہ بیٹھ کے اپنی پریکٹس کر سکتی ہے. ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس کا ایڈمیشن کروائے لیکن ٹریننگ ختم ہونے تک تقریباً 18 لاکھ روپے اس کو لگے ہیں. میں ان اپنے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سیاست کے ساتھ مل کر سلمہ فاطمہ کو آج پائلٹ بنانے میں مدد کی ہے. 200 گھنٹے کی فلائنگ ہو گئی, سیمولیٹر پہ بھی ہو گئی تھی, وہ تکمیل کر لی, 3 لائسنس اس کو مل چکے ہیں, فلائنگ کا کمرشل پائلٹ لائسنس بھی ملا ہے اس کو. لیکن جب تک وہ ملٹی انجن کی ٹریننگ نہیں کرے گی اور ریڈیو ٹائپ رائٹنگ کی وہ پروگرام کو تکمیل نہیں کرے گی اس کو ملازمت نہیں مل سکتی. لیکن اس بیچ میں چونکہ اس نے فلائنگ 200 گھنٹوں کی کی تھی, یہ پنکھے والے جو پلین آتے ہیں نا وہ اڑانے کا آفر اس کو مل چکا تھا. لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اگر اڑاؤں گی تو جیٹ پلین ہی اڑاؤں. یہ عزم ہے اس کا. میں نے اس تعلق سے چندر شیکھر راؤ صاحب کو ایک لیٹر لکھا اور چندر شیکھر صاحب نے اس کو ملٹی انجن اور ٹیپ رائٹنگ کے لیے تقریباً 35,50,000 روپے کا سینکشن کیا. اس ساری کارروائی میں جناب ایم جے اکبر صاحب جو اس وقت فائنانس کارپوریشن کے کرتا تھے انہوں نے, اور سیکرٹری محمد
اور جلیل صاحب نے اور ان کے تمام اسٹاف نے سلوہ کے ساتھ اتنا محبت کا اظہار کیا کہ ایک حیدرآباد کی پرانے شہر کی لڑکی آج پائلٹ بننے جا رہی ہے، تو اس کی پوری کارروائی کو مکمل کرتے ہوئے اس کو 35,50,000 روپے کا ان کو چیک دیا، جو جس کے لیے انہوں نے نیوزی لینڈ جا کر ملٹی انجن کی ٹریننگ حاصل کر لی ہے۔ اور آج ہم جس کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 تاریخ کو وہ یہاں سے بحرین جائے گی، جہاں پر وہ ٹریننگ کا پورا 1 مہینے کا کورس کر کے واپس آئے گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ ایک اچھی پائلٹ بنے گی۔ اس لیے کہ کچھ دن پہلے میں انڈیگو سے حیدرآباد، دلی سے حیدرآباد آتا رہا تھا، تو جو پائلٹ اس وقت انڈیگو کا پلین اڑا رہی تھی وہ حیدرآباد کی لڑکی تھی، جو بنگلور کی لڑکی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سلوہ یہ ٹریننگ ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم چندر شیکھر راؤ صاحب سے بھی یہ کہیں گے کہ اس کے تخرج کے لیے کسی اچھی ایئر لائنس کے لیے اس کی ملازمت کا انتظام کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو کہیں بھی کسی بھی ایئر لائنس میں اس کو ملازمت کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ سمیہ صدیقی ہو کہ سلوہ فاطمہ ہو، ایسی کئی لڑکیاں کشمیر کے زلزلے سے لے کر، کشمیر کے سیلاب سے لے کر، مظفر نگر کے فسادات سے لے کر، ہم سیاست اور فیض عام ٹرسٹ، میں افتخار صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ صرف ایک اچھے بھائی ہیں بلکہ ہمارے پارٹنر ہیں، وہ خاص پارٹنر ہمارے سیاست کے افتخار صاحب ہیں، جو فیض عام ٹرسٹ کے ذریعے ہر اس چیز میں، ہر اس موقع پر، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کو روکنا بھی چاہتا ہوں، وہ آگے بڑھ کے وہ کام کو کر دیتے ہیں۔ ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی دودھ بولی کی، وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے IIT کا امتحان دیا ہے اور ہندوستان بھر میں میرا رینک 22واں ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ٹرپل IIT کروں۔ وہ دفتر آئی، بہترین انگریزی میں بات کرتی تھی، حالانکہ ماں باپ ناخواندہ ہے، نہ ماں نہ باپ دونوں بھی میٹریکولیٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی اتنی اچھی انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ کیا فیس ہوتی ہے اس کی؟ تو یہ 2,51,000 روپے اس کی فرسٹ ایئر کی فیس تھی۔ میں نے فوراً فون کیا اور پیسے جمع کر کے اس بچی کا میں نے داخلہ کروا دیا۔ سیاست اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آئی کہ یہ بچی ٹرپل IIT کر رہی ہے اور اس کو فیض عام ٹرسٹ، سیاست اور بھی ہمارے ہمدرد ہیں سب مل کر اس کو فیس دے کر اس کو ٹرپل IIT میں داخلہ دینا ہے۔ دوسرے دن وہ اخبار پڑھ کر ایک اور لڑکی ٹولی چوکی سے آئی، اس کے ماں باپ کا بھی کوئی حال تھا، کسی ماں تو گھر کے کاروبار میں لگی رہتی تھی، باپ کسی گھڑیال کی دکان پر سیلز مین تھے۔ اس نے کہی جب آپ اس بچی کو جس کا 22واں رینک آیا ہے ایڈمیشن کرایا ہے، میرا 19واں ہے، میرے لیے کیا کریں؟ یہ بڑی پریشانی کی بات تھی، میں جس سے بھی پیسہ لیا تھا وہ ہو گیا کام، لیکن یہ بات میرا بیٹا عامر علی صاحب سن رہا تھا، آپ نے کسی دوست کو فون کیا ہو
کرنے کے بعد 2,51,000 کا چیک دیا تو میرے اس بچی کے لیے، اور آدھے گھنٹے میں وہ دوسری بچی کا بھی وہاں پر ایڈمیشن ہوا، وہ بھی آج IIT کر رہے ہیں۔ اب تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرے سال کی فیس کے لیے وہ بچی نہیں ہے، دونوں بچے نہیں ہیں، تو شک یہ ہوتا ہے کہ شاید ڈسکنٹینیو کر رہی ہو، ایسا نہیں ہو۔ فرسٹ ایئر کے ساتھ ہی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ان کو اسپانسر کر دیا ہے تاکہ وہ آئندہ کورس کی تکمیل کے بعد وہ کمپنیوں میں کام کریں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ سلوا کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایئر انڈیا سلوا کی پوری ٹریننگ کرواتی اور سلوا کو اڈاپٹ کرتی ایئر انڈیا کے اندر، لیکن ایئر انڈیا میں اتنے سوچ کے کوئی آدمی ہے۔ حالانکہ میں سول ایویشن کے منسٹر کو دلی میں جو آندھرا پردیش سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر بھی وزیر ہیں، وہاں پر بھی وزیر ہیں، میں نے خط لکھا تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ کوشش ہوئی کہ اس کو تلنگانہ حکومت کی طرف سے پیسوں کا انتظام کرانا چاہیے، اور اس میں ساری مدد اس کو چیف منسٹر کا بہت مدد کی ہے، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھیہ کی بات آتی ہے، چوتھی جماعت کامیاب ہونے کے بعد مجھے تعجب ہے کہ کس طرح وہ فیض عام کے دفتر کو پہنچی، اور فیض عام نے 5ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کی اس کی تعلیم کا پورا خرچہ انہوں نے فیض عام کے ذریعے دیتے ہوئے اس بچی کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے۔ وہ تقریباً 10-12 انٹرویوز کا مقابلہ کرتے ہوئے 120 بچوں کو وہاں پر امریکہ میں 11ویں جماعت کے لیے ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ میں تو اس کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ 11ویں جماعت کے لیے 12ویں جماعت اور آگے کی ٹریننگ کے لیے بھی امریکہ میں رہ جاؤ، اس لیے کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، پھر یہاں آئے میڈیسن کے لیے جائیں گے 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے، کہیں بھی آپ کو کوئی کالج 1 پیسہ کنسیشن دینے کے لیے تیار ہے۔ انجینئرنگ کریں گے تو کوئی انجینئرنگ کالج ہی بغیر ڈونیشن دیے کہ اس کو داخلہ نہیں دیں گے۔ تو بہتر یہ ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ میری بیٹی خود امریکہ میں ہے، میرے داماد امریکہ میں ہے، ان کے بچے تو امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، میں ان کا پتہ دیتا ہوں ڈراپ کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے حالات، ملک کے جو سنگین حالات ہیں، اس کا مقابلہ ہم صرف تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں، چاہے وہ گاؤں کشی کی بات ہو، چاہے وہ آج جس طرح کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جو غریب ہیں ان کی مدد کون پہلو خان کی مدد کرے گا، کون جنید کی مدد کرے گا، جب سیاست میں بھی کرنے کے بعد تقریباً 16 لاکھ روپے یہ زندہ قوم بنتی جا رہی ہے۔ مسلمان پولیس ایکشن کے بعد ہمارا جو کچھ تھا ختم ہو گیا، ہماری تعلیم ختم ہو گئی، ہماری ملازمتیں ختم ہو گئی، آپ کا جو اسٹیٹس تھا مسلمانوں کا وہ اسٹیٹس ختم ہو گیا، لیکن اس کو پھر حاصل کرنے کے لیے ہم کو ایسے بیٹیوں کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم اپنی قوم کو وہی مقام دلا سکتے تھے جو آج سے 7 سال پہلے ہمارا تھا۔ جو لوگ بڑی بڑی بیوریوں میں رہتے تھے آج فلیٹس میں آ گئے، ان کے گھر میت کا پرابلم ہو گیا، اور ایک کوئی کمشنر تھا کہ انہوں نے نہ صرف وہ میت دی بلکہ حیدرآباد اور رنگاریڈی کے سارے پولیس اسٹیشنوں کو یہ اطلاع کر دی کہ جہاں کہیں بھی لاوارث انکلیم ان آئیڈینٹیفائی میت رہے گی وہ سیاست کے دفتر کو پہنچائے۔ آج 4000 سے زائد میتوں کی تقسیم ادارے سیاست کی جانے سے، تو یہ جو کام ہے مردوں کے ساتھ تو ہو رہا ہے، لیکن زندوں کا کون پوچھا گیا؟
کو زندوں کے مردوں کے ساتھ ساتھ زندوں کے بھی پرسان حال ان کو کرنے کی ضرورت ہے. آپ جہاں تک، مگر میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ان کے رشتوں کا پرابلم ہو رہا ہے. کوئی لڑکی اپنے سے کم تعلیم یافتہ لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پاس دفتر میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، 4000 رشتوں کے ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن صرف 1000 مرد بچوں کے لیے اور 3000 بچوں کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا پرابلم ہے. آج تقریباً 3.5-4 یہ 75واں اب ایک دوبدو پروگرام ہوا جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ تقریباً 3500 بچوں کے شادیوں کا دوبدو کے تحت اہتمام ہوا. یہ کام ایسے ہیں جس کا ہر طریقے سے، ہر کونے سے اس کی سپورٹ ہونا چاہیے، اور یہ سپورٹ اگر ملتی ہے تو انشاءاللہ مسلمانوں کے کوئی مسائل باقی نہیں ہیں. اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں آج نوجوان کے ہم بچیاں بھی بیٹھے ہیں تو یہ ہم کو بنا چاہیے. لیکن ہمارے نوجوانوں کا کیا ہے، روزانہ چبوترا پرانے شہر میں دھاوے چبوترے سے بچوں کو پکڑ کے ان کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، پھر دوسرے دن آپ دیکھیں گے وہ بچے وہیں چبوترے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس کے لیے روکتھام کے لیے ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم سے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اپنے ہاف پارٹنر کے ساتھ برابر اس کام کو جاری رکھیں گے.